معروف ماہر قانون اور سماجی رہنما آسما جہانگیر کی وفات ایک بڑا خلا ہے جو شاید کبھی پورا نہ ہو سکے۔ آسما جہانگیر کی انسانی حقوق کے لیے خدمات کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ آسما جہانگیر کی زندگی آمروں کے خلاف جد و جہد میں گزری۔ آسما جہانگیر کی موت پاکستان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے، پوچھیں گے ماہر قانون جسٹس ناصرہ اقبال سے، ماہر قانون عارف چودھری سے اور ماہر قانون علی احمد کرد سے۔ افسوسناک خبر تھی پاکستان میں سب کے لیے، بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے لوگوں کے لیے۔ معروف ماہر قانون آسما جہانگیر کی شخصیت پر اگر کچھ کہوں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش کروں، مگر یقیناً ایک بہت ہی اہم شخصیت، بڑی امپاورنگ، بہت ہی ٹاورنگ، بہت لوگوں کے لیے رول ماڈل، ایک آئیکن، وہ بچھڑ گئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر بہت سارے لوگوں نے افسوس کیا، وہیں پر ہمیں ڈیوائیڈڈ اوپینین بھی نظر آنا شروع ہوا سوسائٹی میں۔ اور ایسے وقت میں جبکہ ان کی فیملی کو سمپتھی کی ضرورت ہے، آپ کی کچھ اچھے ہمدردی کے الفاظ کی ضرورت ہے، ہم نے سوشل میڈیا پر بھی ایک کیمپین چلتی ہوئی دیکھی اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے نامناسب سوالات بھی اٹھتے ہوئے دیکھے۔ یہ سوالات آسما جہانگیر صاحبہ کے لیے نئے نہیں ہوں گے، ان کی زندگی میں بھی اسی طریقے سے ان کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آسما جہانگیر صاحبہ سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوگا، مگر اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے جو معاملات تھے یا اپنی جو ان کی آئیڈیاز تھے ان پہ کھل کے بولتی تھیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ اور ایک جو ہم نے مسلسل کنسسٹنسی دیکھی ان کی باتوں میں، وہ شاید ہمیں اور جگہوں پہ کم نظر آئی ہے۔ ان کے جو آئیڈیلز تھے ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، مگر اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اس کے اندر ایک کنسسٹنسی رکھی اور اس کے بارے میں کچھ چھپایا بھی نہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ظلم کا شکار ہے تو پیسے لیے بغیر انہوں نے غریب افراد کے لیے مقدمات لڑے۔ یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر انہیں لگا کہ کسی کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے تو اس حلقے کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی تھیں، اور بالکل کئی دفعہ ایسے معاملات ہوئے کہ اکیلی ہی کھڑی ہوئی اور پھر بعد میں لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے۔ بال ٹھاکرے کے ان سے ایک ملاقات کے حوالے سے پہلے بھی بڑا پروپیگنڈا ہوا اور دوبارہ شروع ہوا، ہم اس کے حوالے سے دکھاتے ہیں کہ آسما جہانگیر صاحبہ نے اس کا جواب دیا تھا۔ لیٹس واچ اٹ۔ ہمارے جو ساتھی ہیں پاکستان میں، انہوں نے وہ تصویریں بہت میڈیا پہ چلائی ہوئی ہیں، مگر آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ملاقات کس غرض سے ہوئی تھی۔ میں یو این کی اسپیشل ریپورٹر فریڈم آف ریلیجن کے لیے انڈیا میں گئی تھی اور مجھے بھیجا گیا تھا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ساری جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں، گجرات کی اٹراسٹی اور جو ممبئی میں ہوئی ہیں۔ اب جب آپ ایک رپورٹ لکھنے جاتے ہیں تو آپ وکٹمز کو بھی ملتے ہیں، کاش کہ انہوں نے وکٹمز کے ساتھ بھی میری تصویر دکھائی ہوتی، کاش انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی دکھائی ہوتی جنہوں نے مجھے آ کے باقی سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور آپ پرپیٹریٹرز کو بھی ملتے ہیں۔ مگر اگر آپ یو این کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس رپورٹ کو دیکھیے گا، اس رپورٹ میں میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہی ہوں، اس رپورٹ میں میں نے ان کو بڑے زبردست طریقے سے کنڈیم کیا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ کمپلسٹی تھی اسٹیٹ گورنمنٹ کی وہاں پہ۔ اپنے نظریات پر اگر ڈٹ کر کھڑا ہونا کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے ان کو یہ کیسے اپنے نظریات پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور رسپیکٹ کیجئے، تو وہ آسما جہانگیر صاحبہ ہی ہیں۔ جو معاملہ وہ سمجھتی تھی کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کے اوپر بات کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پہ سنگین الزامات لگے، یہاں تک کہ ان کی حب الوطنی تک پر شک کیا گیا۔ آگاہ تھی وہ اس بات پر اور اس کا جواب بھی دیتی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ لیٹس واچ اٹ۔ مجھے ویسے کسی نے آج بتایا کہ آپ نے شاید میرے خلاف کچھ اور بھی کہا ہوا ہے اپنے ویب سائٹ پہ، میں نے دیکھا نہیں، مگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میں آپ سے زیادہ محب الوطن ہوں، اس لیے کیونکہ میں کسی کی سائڈ نہیں لیتی ہوں۔ میں نے جو باتیں آج تک کی ہیں، آپ صرف 10 سال بعد وہ باتیں تسلیم کرتے ہیں۔ جب ہم نے کہا تھا کہ ایسٹ پاکستان ڈوب رہا ہے، میرے والد صاحب کو پکڑ لیا تھا ایز ٹریٹر، تو پھر اب ساری دنیا یہ کہتی ہے۔ جب ہم کہتے تھے، جب ضیاء الحق صاحب آئے تھے کہ یہ اس طرح ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو کوئی نہیں مانتا تھا۔
जब हम कहते थे कि ये मुशर्रफ साहब आए हैं, डिक्टेटर हैं, तो अब कोई नहीं मानता था। बिल्कुल मैं इस मिलिट्री के खिलाफ हूँ। किस लिए खिलाफ हूँ? जब ये आते हैं हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करते हैं, हम इनके खिलाफ हैं। जब हमारे जवान शहीद होते हैं हम उनके लिए रोते हैं। हम आसमा जहांगीर साहब पर बात करेंगे, उन्हीं की कई भी बहुत सारी बातें आपको दोबारा भी दिखाएंगे। I'll start with you, जस्टिस नासरा इकबाल साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बहुत सारी ऐसे मामला होंगे जिसमें हम आप यकीन मुख्तलिफ पहलू थे आसमा जहांगीर साहबा की शख्सियत के, लेकिन एज अ वुमन आप क्या कहेंगी उनके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत सदमा हुआ जिस वक्त पता लगा कि अचानक हमसे बिछड़ गई आसमा जहांगीर। ये वक्त नहीं था उनके जाने का, क्योंकि कौम को और ख़वातीन को ख़ुसूसी तौर पे उनकी बहुत ज़रूरत थी। और आपने हकूक़ निस्वां के हवाले से क्योंकि ख़ुसूसी पूछा, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं समझती हूँ कि वो उन चंद पहली ख़वातीन थी जिन्होंने वकालत को अपनाया और फिर दलेरी से अपना मौक़िफ़ हर अदालत में जो था उसको बयान किया और दलाइल के साथ केस जीतती रही, जिसमें हकूक़ इंसानियत भी थे, हकूक़ बशर और हकूक़ निस्वां भी थे। और उनके साथ हौसला पाया बहुत सारी ख़वातीन ने कि उन्होंने ये शोबा वकालत का अपनाया। नहीं तो आप जानते हैं वकालत तो सिर्फ मर्दों का काम समझा जाता था और औरतें इसमें शामिल ही नहीं होती थी। बल्कि बहुत सारी मेरी अपनी जो तालिबात थी, जिस वक्त वो कर लेती LLB तो मुझे पूछती थी कि जी हम अब क्या करें। मैंने कहा इंटर्नशिप करनी आपके लिए ज़रूरी है और आप आसमा के चेंबर में जाएं, वहाँ से आपको बहुत बेहतर राहबरी मिलेगी बजाय कहीं और जाने के। तो बेशुमार मेरी अपनी तालिबात जो हैं वो आसमा के चेंबर से गुजर के तो फिर वो आगे जाके तो उन्होंने कामयाब वकालत की। और जिस तरह के आसमा ने गरीब गुरबा ख़वातीन का साथ दिया, आपको पता है उन्होंने एक दस्तक इदारा खोला हुआ था जिसमें कोई बेघर बेयार मददगार खातून हो तो उसको मुफ्त रहने की जगह भी मिलती थी और फिर उसको वहाँ मुफ्त कानूनी मशवरा भी देती थी और उसका साथ भी देती थी हर लिहाज से। और जैसे अभी आपने खुद बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की यहाँ ख़ुसूसी रिपोर्टर थी और इसी हवाले से वो हिंदुस्तान भी गई और उन्होंने कई रिपोर्टें मुरतब की। और आज आपने देखा है कि सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशंस का है उसने ताज़ियती पैगाम भेजा है आसमा जहांगीर की वफ़ात पे, और इसी तरह अमेरिकन जो है सदर उसने भी भेजा है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक से आए हैं ताज़ियती पैगामात, जिससे आपको पता लग सकता है कि पाकिस्तान की जगह जगह उन्होंने सफारत का जो काम था वो सर अंजाम दिया। और मैं समझती हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद होता है जब भी उनका कहीं जिक्र आता है, और ये उनका जिक्र होता रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत, क्योंकि एक इंसान चला जाए तो उसके जो कारहाय नुमायां होते हैं वो उसके बाद भी कायम रहते हैं। और अगर कोई किसी को उनके साथ इख्तिलाफ हो तो इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन उनका जो किरदार था जिस तरह आपने अभी खुद भी कहा वो आइकॉन थी और इसको कोई शख्स फरामोश नहीं कर सकता, ना इसके साथ इख्तिलाफ हो सकता। राइट, साहब आपने बड़े तफसीलन हमें बताया किस जगह पर वो किस तरीके से एक सितारे की तरह चमकती रही अपनी जिंदगी में भी। कुछ और बातें आसमा जहांगीर साहिबा की आपको दिखाते हैं। फिर हमारी सिमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, बट लेट्स वॉच आसमा जहांगीर। मैंने कहा कुछ हैं लोग और प्रोसिक्यूशन के कुछ लोग, कुछ और इंस्टीट्यूशन के जोर तो मेरे पर कोई नहीं डाल सकता। बहरहाल एक जिसे कहते हैं ना दोस्ताना मशवरा वो ज़रूर हर तरफ से आया है। तो अगर मुझे दोस्ताना मशवरा है तो बाकी लोग जो आएंगे उनको फिर इतना दोस्ताना मशवरा नहीं होगा। मेरा ये कहने का मकसद था कि अगर गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को ले और गवर्नमेंट समझे कि हमने इसको प्रोसिक्यूट करना है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर इस तरह की बातें वो ना करें आके कि देखिए आपको गलतफहमी हो सकती है, ये हो सकता है, आप इस केस को क्यों खामखा लेती हैं। ये चीज़ें जब गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, गवर्नमेंट के उन एजेंट्स जो कि इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर इंसान को ये एक एतबार सा उठ जाता है कि गवर्नमेंट जो है इस केस को सीरियसली ले। आरिश टोरे साहब, डिसेंट को वैसे ही कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब खास तौर पे खातून डिसेंट कर रही हो, और कुछ अनफॉर्चुनेटली हमने देखा भी, अब तो शायद काफ़ी थोड़ी सी तब्दील भी हो हालात, लेकिन ओवरऑल मेल डोमिनेंट है हमारी कोर्ट्स भी और इदारों की तरह। इस वजह से आसमा जहांगीर साहिबा को कुछ लोग शायद नापसंद करते थे कि वो खुल के बात करती थी, डट कर बात करती थी। हमारे यहाँ मेल शावनिज्म तो है ही है,
اختلاف رائے کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کا بچہ بھی گھر میں اچھی طرح آرگومنٹ کرنا چاہے اور آپ سے کوئی سوال کرے تو تھوڑی دیر کے بعد مزاج میں تلخی سی آنے لگتی ہے، کیونکہ یہ وہ مزاج بن گیا ہے پاکستانیوں کا کہ آپ صرف یعنی وہ جو کہتے ہیں نا خاموشی سے آپ یعنی جتنا خاموش کوئی رہتا ہے اسے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. اور بلکہ سوسائٹی کے بارے میں کسی نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ ذرا آپ سنیں گے کہ کیا وہ شاعر کیا کہتا ہے سوسائٹی کو کہ بالغو سکولے آ کے صبر شکر چولی پا کے رٹے اتے کوٹا لا کے ایخو سبق پڑھی چلو الف نال امن امن چے نال چپ چپ جیم نال جن جن پے نال پری پری. جہاں تک میڈم آسما جہانگیر کا تعلق ہے وہ اختلاف اتنا زیادہ کر جاتی تھی اور اپنی بات کو اس دھڑلے سے کرتی تھی کہ میں نے آج تک کسی کو اس طرح دیکھا نہیں ہے. مجھے ان کے ساتھ بہت قربت میں رہنے کا موقع ملا، خاص طور پہ جب ان کا الیکشن تھا. ایک تو ان کا میری فیملی کے ساتھ، میری تینوں بیٹیوں کے ساتھ، میری وائف کے ساتھ بے انتہا تعلق گھریلو. میں ان کے الیکشن میں ان کے ساتھ تھا. آپ حیران ہوگی کہ ایسے ایسے جملے مجھے سننے کا اتفاق ہوا کہ ایک ہمارے فاضل جج جو ریٹائرڈ جج تھے، بہت نیک نام اور بڑا سلسلہ، میڈم کھڑی تھی اور میں انہیں لا رہا تھا اپنے ساتھ. میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ ہمیں ووٹ دیں گے. تو آتے ہی انہوں نے میڈم نے کہا السلام علیکم سر. انہوں نے منہ پھیر دیا. 3 دفعہ میڈم نے انہیں السلام علیکم سر کہا اور اس فاضل یعنی جو ریٹائرڈ جج بھی ہیں انہوں نے 3 دفعہ منہ پھیر دیا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں ان سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے بعد پھر میں کوشش ان سے اوائڈ کرنے کی کرتا ہوں. آج بھی مجھے جو تکلیف پہنچی ہے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے یہ کامنٹ پڑھا کہ وہ یعنی محب وطن نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے دشمن کو اوپر بلا لیا، ایسے شخص کو شرم کرنی چاہیے کہ یہ وہ خاتون تھی جس نے پاکستان کے لیے پوری دنیا میں سفر کیا. مجھے ابھی تک یعنی وہ حالت ان کی یاد ہے جب ایک دفعہ مجھے ایک جگہ ایئرپورٹ پہ وہ سامنے آئی اور وہ ویل چیئر پہ تھی اور کسی کانفرنس میں گئی ہوئی تھی، پھر طبیعت خراب ہوئی، پھر یعنی اس حالت میں پوری دنیا میں پاکستان کے لیے اس نے کام کیا. پاکستان کے اندر جو ان کی کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے معاملے میں وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے، بلکہ وہ آئیکن کی حیثیت رکھتی ہیں. باقی سب لوگ بلکہ بیکن لائٹ میں کہوں گا. انہوں نے صرف خواتین کے حقوق کے لیے کام نہیں کیا، انہوں نے مزدوروں کے لیے، محکوروں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بے آسرا لوگوں کے لیے، بھٹا مزدوروں کے لیے، یعنی بریک کرن کے جو مزدور تھے ان کی حالت ان سے جبری مشقت دی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس. یہ پہلا کیس جو تھا یہ آسما جہانگیر نے کیا، رپورٹڈ کیس ہے جس میں رٹ فائل کی اور عدالت نے یہ کہا کہ آپ ان سے گروی نہیں رکھ سکتے مزدوروں کو اس طرح کہ پیسے وصول کر کے کہے کہ جی انہوں نے قرضہ لے لیا تھا اور باندھ کے پھر ساری زندگی ان سے کام لیتے رہے. تو اسی طرح انہوں نے ہر معاملے میں ایک اور پھر ان کا روڈ جو انڈیا پاکستان کے حوالے سے جسے وہ حب الوطنی کے خلاف سمجھتے ہیں. میں آج بھی بڑی صدق دل سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات دوستانہ ہونا چاہیے تو وہ پاکستان سے دشمنی نہیں کر رہا. ان فیکٹ وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ سرحدیں جو اس دشمنی کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں. اگر اجازت دیں ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ ا اسپیشل ٹرانسمیشن. ماوی سمیت صاحبہ یہ جو ہے ڈسینٹ یہ کسی کو پسند نہیں آتا. آسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. جی بالکل درست فرما رہی ہیں. آپ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، بالکل میں ان کی بات سے بھی اور آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ایک تو سکھائی نہیں جاتی اور دوسرا اس کو برداشت کرنے کا رواج بہت کم ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں استاد، آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو اساتذہ کو ہم پسند نہیں تھے جو ہم سوال زیادہ کرتے تھے، تو وہاں سے سبق یہ دیا جاتا تھا کہ سوال مت کرو، خاموشی سے جو کہا جاتا ہے اسے یاد کر لو، وہی امتحان میں آئے گا. تو یہی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں اور ان کا گناہ یہی تھا کہ انہوں نے وقت کی طاقت کو ہر دور میں للکارا.
ہر دور میں چیلنج کیا, ہر دور میں اسٹیٹس کو چیلنج کیا. 35 سال پہلے فہیہ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ 12 فروری آج کا دن, یہ آسما جہانگیر اور ان کی جیسی بہت سی ہماری جیدار خواتین کی وجہ سے پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو پاکستان کا خواتین کا قومی دن جو ہے اس کے طور پر ڈیزگنیٹ کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1983 میں 12 فروری کو یہ خواتین باہر نکلی تھیں یہ جو قانون شہادت ضیاء الحق کا تھا اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے, کیونکہ انتہائی امتیازی تھا اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ. انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کے اوپر اتنا بہیمانہ تشدد پولیس نے کیا. اس دن کو یاد رکھنے کے لیے, اس خواتین کی اور آسما جہانگیر کی جدوجہد کو یاد رکھنے کے لیے اسے پاکستان کا خواتین کا قومی دن قرار دیا گیا. اور آج کے دن آسما جی نے بہت جگہوں پہ خطاب کرنا تھا, انہوں نے بہت سے جگہوں پر اس دن کی یاد تازہ کرنی تھی. خدا کا حکم ایسا ہوا کہ آج ہم ان کا سوگ بنا رہے ہیں. ہم یہ بھی دکھاتے چلے آرٹیکل 62 اور 63 پر آسما جہانگیر صاحبہ نے اپنی رائے کیا دی تھی. لیٹس واچ دیٹ. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر آپ مورل ٹرپٹیوڈ, اگر آپ کی کنوکشن ہو جو کہ آبجیکٹو کرائٹیریا ہے, جب آپ سبجیکٹو دے دیں کہ آپ کتنے نیک ہیں, آپ کتنے پارسا ہیں, تو میرے لیے نیک اور پارسا میں چاہے خود جو مرضی ہوں کیا معیار ہے, وہ پھر ایک چیز ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ پھر کیوں نہیں انہوں نے ختم کیا, تو عدالتوں کو تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہے انہی معیاروں پہ. مگر میں اس بات پہ کو تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں کانٹرڈکٹ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک قانون ہے جس میں ہاتھ بھی کٹ سکتے, اور بہت ہی مشہور کیس, مشہور کہہ لیں یا بدنام زمانہ کیس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, میمو گیٹ کا ایک کیس تھا جس پر آسما جہانگیر صاحبہ ہی کی آواز سب سے زیادہ سنائی دیتی تھی. اس وقت کیا کہا تھا انہوں نے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو شاید دیر سے سمجھ آئے گی, مگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے قانون کی بالادستی, رول آف لا, انسانی حقوق کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ ایک آمر جو ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی جو ایک بالادستی ہے اس ملک میں اس کو کم کرنا چاہیے. اور یہ بار بار میں بات کر رہی ہوں کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک سے کہ حکمران ہی ہیں, ابھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی جو ان کے کہنے پہ ایک اتنی بڑی کمیشن بٹھائی جائے, جبکہ آپ دیکھیں کہ ایبٹ آباد کا جو قصہ ہے وہ ایک سے زیادہ سنگین تھا, اس پہ تو ایک سپریم کورٹ کا فارمر جج ہے, یہاں پہ 3 چیف جسٹس بیٹھے, کس لیے؟ ایک منصور اجاز کے کہنے پہ تو نہیں بیٹھے, منصور اجاز کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. جسٹس صاحبہ, کیونکہ ہم تو رہے آسما صاحبہ کو, لیکن آپ لوگ کبھی ان سے انٹریکشن ہو تو کبھی کوئی یہ بات ہوتی تھی کہ ان کا اوپینین اس وقت بڑا فرق لگتا تھا سب سے, یا بالکل الگ لگتا تھا, لیکن ان ٹائم پھر صحیح کیسے ثابت ہو جاتا تھا؟ یقیناً ایسا ہوتا تھا اور جی اکثر و بیشتر, اور انہوں نے تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سیٹ اپ کی تھی نا, اور یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں انہوں نے ایک کیا اپنا کردار ادا کہ پاکستان میں اس وقت تک ہماری قومی سطح پہ تو ہیومن رائٹس کمیشن تھی ہی نہیں, اور وہ ہر سال اپنی ایک رپورٹ شائع کرتے تھے جس میں پتہ لگتا تھا کہ کیا حالات ہیں ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کے. اور یہ بہت بڑی سروس تھی, میں خود کئی دفعہ ان کی وہ رپورٹ بلکہ ہر سال لیتی تھی, تاکہ اگر میں نے کوئی مضمون یا کوئی مقالہ اس پہ لکھنا ہوتا یا قانون سازی میں کوئی فیسیلیٹیشن کرنی ہوتی تو مجھے پتہ لگتا تھا کہ کن چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ وہ شاید جونیئر تھی, وہ تو مجھ سے سینئر تھی, انہوں نے وکالت شروع کی اور ایک راستہ کھولا خواتین کے لیے پاکستان میں اس شعبے میں, تو ان کے پیچھے پھر بہت ساری اور خواتین آئی, نہیں تو خواتین تو عدالتوں میں جاتی ہی نہیں تھی. تو ان کے عدالت میں جانے کے کئی سال بعد میں نے یہ شعبہ اپنایا, اور یقیناً ٹھیک ہے. ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے چلیں گے سلمان افتخار کیس پر بھی آسما جہانگیر صاحبہ سے ہم نے جب پوچھا تھا اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا کہ ارسلان کو کوئی کیوں پیسے دے گا, اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ تو آپ نے کسی ایک بندہ جو کہ عہدے پہ بیٹھا ہے اس کے نام کو یوز کیا نا. اگر آج میں کہوں کہ جی میں پرائم منسٹر کی بن جاؤں سیکرٹری اور ان کے نام پہ پیسے لینا شروع کر دوں
اور کہوں کہ جناب میرا معاملہ ہے فلانے کے ساتھ لین دین کا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اگر نیب میں نہیں تھا تو سپریم کورٹ نے کیوں لکھا؟ میں نے تو نہیں لکھا، یا اٹارنی جنرل نے تو نہیں لکھا، اس نے تو امپلیمنٹ کی ان کی ججمنٹ. اور اسی کیس میں عدلیہ پر بھی انہوں نے تنقید کی. لیٹس واچ ہر. 1 سال میں رہی ہوں، ہم نے اتنی حفاظت سے اس انسٹیٹیوشن کو رکھا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن ہماری ہے، یہ کسی کی نہیں ہے. مگر اس کیس کے اندر یہ واضح ہو گیا ہے کہ 2 معیار سپریم کورٹ میں ہیں اور ججوں نے چیف جسٹس کے ساتھ زیادتی کی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں انہوں نے وزڈم کے ساتھ نہیں کیا کام. یہ صحیح کہہ رہی تھی اس وقت کہ ارسلان افتخار کیس میں دوہرا معیار نظر آیا تھا؟ میں آپ کو عرض کروں گا کہ اچھی بات کہتی تھی، اور یہ دوہرا معیار ہم بڑی دیر سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہر جگہ. اور اگر یہ دوہرا معیار نہ ہوتا تو سپریم کورٹ کی آج یہ حالت نہ ہوتی کہ وہ پیسیفائی کر رہی ہے، لوگوں کو سیٹسفائی کر رہی ہے کہ یہ نہ سمجھنا ہم وہ ہیں، وہ نہ سمجھنا ہم یہ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ایک اس وقت مشکل پوزیشن میں ہے سپریم کورٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکل پوزیشن میں ہے، اور کہ جو پرائرٹیز ان کی ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے طے نہیں کی. ہم سب ان سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے رہے اور مسلسل کرتے رہیں گے کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پہ انگلی نہ اٹھائیں اور آپ کی عزت کریں، عزت اور توقیر کے لیے سب سے پہلے خود احتسابی ضروری ہوتی ہے کہ پہلا پتھر مجھے وہ مارے جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو آپ کی کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر انہیں معلوم ہو کہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے تو کسی کو کبھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے بارے میں بات کر سکے. ہماری عدلیہ بدقسمتی سے اس معاملے میں بالکل وہ توجہ نہیں دے رہی اس چیز کو. ٹھیک ہے، آپ کو عزت چاہیے، عزت آپ کو ملے گی، لیکن عزت محض آپ کو مقدمات میں لوگوں کو بلا کر یا سزائیں دینے سے نہیں ملے گی. دونوں پہلو آپ کو ساتھ ساتھ رکھنے ہوں گے. سب سے پہلے آپ کو اپنی عزت کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کو انصاف ملے اور ایک ہی پیمانہ ہو. کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے. یہی اس وقت بھی کہہ رہی تھی جو آپ نے ابھی کہا. جیسے صاحبہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ یہ کچھ مشکل کمپرومائز پوزیشن میں اس وقت نظر آ رہی ہے ہمیں سپریم کورٹ دیکھیے شروع سے جب سے پاکستان کی آزادی ہوئی ابتدا سے سپریم کورٹ نے ہمیشہ آمر کا ساتھ کیا اور بہت ان کے فیصلے جو تھے ایسے تھے جس سے ہم پریشان ہوتے تھے. لیکن جس وقت تحریک چلی لائرز کی کہ آزادی ہو، آزاد عدلیہ ہو اور آئین کی بالادستی ہو اور جمہوریت واپس آئے اور عامر کو نکالا جائے، اور یہ سب ہم نے حاصل کیا. اور اس تحریک میں بھی آسما جو تھی وہ پیش تھی، ان کے ساتھ ہم سب تھے، بہت سارے وکلاء تھے، اور ہم نے کوئی دھرنا نہیں دیا، ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی چیز نہیں توڑی. بالکل پرامن تحریک تھی جس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا. لیکن یہ بات ضرور تھی کہ بعد میں ہمیں بہت ڈس ایلیوژنمنٹ ہوئی جس انداز میں یہ ارسلان کا کیس سامنے آیا، اور پشیمان بھی ہوئے کوئی لوگ. لیکن ایک شخص کی خاطر وہ نہیں تھی ساری موومنٹ. وہ موومنٹ تو 4-5 پرنسپلز پہ اور موقف پہ تھی، اور وہ اس میں تو ہم کامیاب ہوئے. اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ موومنٹ جو ہے اس کا اثر غلط ہوا. اور اب انشاءاللہ آگے سے عدلیہ جو ہے نا وہ بہت حد تک آزاد ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی دوہرا معیار اس انداز کا مجھے اب نظر نہیں آتا حالیہ جو صورتحال ہے. البتہ انہوں نے بہت جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو اتنی زیادہ عدلیہ کے خلاف تنقید منفی قسم کی ہوتی ہے اس پہ انہوں نے اب ایک آدھ نوٹس لیا ہے، اور بہت سا عرصہ اس کو اگنور کرتے رہے ہیں کہ کسی کو شہادت جو کہ بہت کہتے رہے کہ اس وقت لینا چاہیے تھا. آئی ریممبر چوہدری صاحب ہم نے بھی ایک بڑا اس حوالے سے کھل کر بات کی تھی. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. آسما جہانگیر صاحب کے لیے اسپیشل ٹریبیوٹ میں ہم نے آج ڈسکشن رکھی تھی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اللہ حافظ.